ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ اللہ رب کریم نے اس ماہ رمضان المبارک کی آج ہمیں تیسری تاقرات عطا فرمائی، اور یہ بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جلد از جلد آپ لوگ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ اس سیگمنٹ کا حصہ بن جائیں، چونکہ بہت سے کالرز یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں اس وقت، اگر پہلے سے لکھ لیا کریں سوالات تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور آپ کے جوابات بھی بآسانی آپ تک پہنچائے جا سکیں گے۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں قبلہ مفتی محمد عامر صاحب، جو کہ ARYQ TV کے کانٹینٹ ڈائریکٹر ہیں۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب اتفاق یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو پہلے ہی کالرز آ چکے ہوتے ہیں، تو آپ کی اجازت سے ہم کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیا کہیے گا، سوال بتائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر انسان کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے کہ یا اللہ مجھے یہ مصیبت میری ٹل جائے اور میں زندگی صرف تیری عبادت میں گزاروں گا، دنیا داری ترک کر دوں گا، اور والدین حیات ہوں اور علم حاصل کرنے کا موقع ملا، تو کیسے وعدے کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اسٹوڈیو میں ہمارے آواز اگر مناسب طور پر آ جائے تو مفتی صاحب تک اور ہم تک صحیح طور پر پہنچ جائے گی آواز۔ جی مفتی صاحب کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی نے یہ ذکر کیا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو مشاغل حیات ہیں ان کو ترک کر دوں اور میرے والدین بھی حیات ہوں تو میں کس طریقے سے علم حاصل کروں، عبادت کروں اور ان کی ذمہ داریوں کو پورا کروں۔ تو دیکھیں اگر کسی کے ذمے جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری موجود ہے، حقوق موجود ہیں، والدین بوڑھے ہیں، تو اس نیت سے یا اس خیال سے اس کو عبادت کے خیال سے والدین کی ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ ان مشاغل حیات، معاملات حیات اور جو بھی ذمہ داریاں ان کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، ان سے فرار اختیار کر کے عبادت کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں اپنے تو حقوق معاف کر دوں گا مگر حقوق العباد جو ہے وہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور والدین کی جو بھی خدمت ہے، والدین کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیمار ہیں تو ان کو سہارا دینا، ضرورت مند ہیں تو ان کو رقم دینا، علاج کے لیے ان کے لیے کھانے پینے کے لیے اسباب ضرورت پیش کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتا چلوں، میرا ذاتی مشاہدہ ہے اور میں نے خود دیکھا ہے کہ قبلہ مفتی محمد عامر صاحب خود اپنے والد اور والدہ کی جس طرح خدمت کرتے ہیں اور اب ان کی خدمت کر کے سعادت محسوس کرتے ہیں، یہ علماء حضرات جو بیان فرماتے ہیں اس پر خود عمل کرتے ہوئے بھی ماشاءاللہ نظر آتے ہیں۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے دھل جائیں تو وہ پھر واشنگ مشین کو کیسے پاک کیا جائے، اور اگر اسپنر بھی ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے کیا جائے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو تو کیا پھر وہ روزے چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی صاحب۔ جی بہن نے واشنگ مشین پاک کرنے کا پوچھا ہے، تو ویسے تو کپڑے دھلنے کے بعد جو ہے وہ واشنگ مشین کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے پاک کرنے کی، کیونکہ کپڑے دھلنے کے بعد جو ہے وہ کپڑوں کو اس کے بعد پاک کیا جاتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، نچوڑا جاتا ہے اور اس کے بعد پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے واشنگ مشین کو پاک کرنے کی تو واشنگ مشین کے اندر بھی پانی ڈالیں اور پانی بہا دیں، یا پھر جو ہے وہ اس کو کسی پاک کپڑے سے، گیلے کپڑے سے پونچھ لے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ان کا دوسرا سوال بھی بیمار اگر کوئی بہت زیادہ ہے تو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے، یعنی بیماری کو بہانہ بنا کے روزہ نہ چھوڑے، واقعی ہی بیمار ہو تو اس کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو گھر میں پرانی جانماز ہوتے ہیں نا تو اس کا کیا کریں؟ اچھا، پرانی جائے نماز کا کیا کیا جائے؟ کیا کہیے گا مفتی صاحب، پرانی جائے نمازوں کا کیا کریں؟ ہاں دیکھیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس پہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو کیا اس کو ہم کسی کو دے دیں، پھینک دیں، تو کوئی اس میں شرعی اس طرح کی، دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی ہے جو قابل استعمال ہے
تو وہ کسی کو دے دیں اگر آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو. اگر وہ بوسیدہ ہو جائے, بوسیدہ ہو جائے, کسی کو ضرورت ہو تو دے دیں, ورنہ پھر اس کو ویسٹ کر دیں. ویسٹ کر دیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سارا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ مطلب جیسے ہمارے پیارے جن کا انتقال ہو چکا ہو, ٹھیک ہے, ان کے اصال ثواب کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں نا, تو یہ میں نے سنا ہے کہ وہ جمعرات کو ان کی روحیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کھانا نکالتے ہو, پڑھتے ہو. حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مغرب سے پہلے نا سب چیزیں کر لوں, عصر کے بعد. ٹھیک ہے. ہاں, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ہو گئی اور مغرب کی نماز میں نے پڑھی, تو اس کے بعد میں جو ہے نا وہ کھانا اور وہ جو میں یعنی شروع سے نا پورے دن میں پڑھ کے نا یاسین ہو گئی, سورہ مزمل ہو ٹھیک ہے. گئی, ٹھیک ہے, وہ تمام اور وہ ساری چیزیں پڑھ کے جمع کر لیتی, لیکن وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہوں. لیٹ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جو میں پڑھتی ہوں وہ مطلب میرے پیرنٹس کو ملتا ہے یا نہیں, تھوڑا سا دل وہ ہے کہ میں نہیں اچھی بات ہے, آپ نے پوچھ لیا, بہت اچھا, بہت شکریہ آپ کا. جی مصطفیٰ ذرا فرمائیے گا. جی ہاں بالکل, انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے, جو کچھ بھی اپنے مرحومین کے لیے اہتمام کیا ہے ایصال ثواب کا, لیٹ ہو جائیں, زیادہ لیٹ ہو جائیں تو وہ بہرحال ان کو پہنچتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید عصر سے پہلے نہیں کیا, مغرب کے پہلے جو ہے وہ ارواحیں آتی ہیں اور میں کھانا نکال کے رکھوں گی تو ان کو بھوک لگی ہوگی, کھائیں گے. ایسا نہیں ہے. وہ ایصال ثواب کے لیے آپ جو بھی نیک عمل کریں گے, جمعرات کو بھی کرنا چاہیے اور جمعرات کے علاوہ بھی آپ کریں, جمعرات سے پہلے بھی کریں. اچھا, یہ ارواح کا جو جمعرات کو آنا, اس پر بھی کچھ کلام فرمائیے. مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جمعرات کو مرحومین کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ مرحومین آتی ہیں, ان کی ارواحیں, اور دیکھتی ہیں اپنے گھر والوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا روحانی خوش ہوگی, تو وہ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ ارواح جو ہے وہ آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے خوش ہوتی ہیں, ورنہ پھر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ ان کو نیک ہدایت دے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایصال ثواب ہو جاتا ہے, آپ بالکل بے فکر رہیں, کیونکہ جو رب عصر کے بعد ان کو اجر و ثواب دے رہا ہے آپ کے ایصال ثواب کا. میں اس انداز کو, اس اہتمام کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مطلب ہم تو زندگی میں آج لوگ بھلا دیتے ہیں, انتقال کے بعد بھی یاد رکھنا اور پھر اتنا اہتمام کرنا. باقاعدہ جمعرات کا ہمارے یہاں پہ شروع سے ایک روایت ٹریڈیشنلی چل رہا تھا, یعنی مسلمانوں کے معاشرے کی یہ باقاعدہ رونقیں تھیں کہ جمعرات کو جو ہے وہ باقاعدہ نیاز خیرات تقسیم کرنا, غریبوں کو دینا کرنا, یہ سب چیزیں. بہت اچھی بات. اور یہ جس طرح مفتی صاحب نے اپریشیٹ کیا آپ کے اس جذبے کو, یہ یقیناً مجھے اس بات کا بالکل یقین ہے کہ آپ نے ان کی زندگی میں بھی خدمت کی ہوگی, اور آج دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے, اور مفتی صاحب میں چاہتا ہوں جو آپ کے پاس آن لائن سوالات ہوتے ہیں اگر ان میں سے کسی کا جواب عنایت فرما دیں. یہ رئیس بھائی آج آپ نے گفتگو کی تھی عدل کے موضوع کے اوپر, اور یقیناً عدل کے جو تقاضے ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ ڈسکس کیے ہوں گے. میں مطلب قرآن کی تعلیمات دیکھتا ہوں نا, احکامات دیکھتا ہوں, تو اس میں کسی شخص نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو یہ اجازت ہے کہ وہ اگر بدلہ لینا چاہے تو لے, مگر اس میں بھی عدل کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ پتھر کا جواب اینٹ سے دے, یعنی اس میں بھی عدل کو قائم رکھا جائے. جیسے قرآن نے کہا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان. یہ آپ دیکھیں کہ مطلب کوئی چیز اگر باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے, لیکن انصاف کا تقاضا کیسا ہے کہ جب آپ بدلہ لیں تو اس سے زیادتی اور ظلم نہ کر بیٹھیں. آپ مظلوم ہیں تو ظالم نہ بن جائے. اور ایک خوبصورت بات میں نے یہ بھی دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل کی تو آج دنیا میں اسلام کے صدقے بات ہو ہی رہی ہے, لیکن اسلام اس سے بڑھ کے بات کرتا ہے. ایک یہ کہ عدل, اور دوسرا کہتا ہے احسان, فضل کی بھی بات کرتا ہے. عدل تو یہ تھا کہ آپ انتقام لو, اور فضل یہ کہ معاف کر دو. یہ اسلام بات کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. دیکھیں کیا خوبصورت دین اور کتنی حسین تعلیمات اسلام کی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر. جناب سوال بتائیے. اچھا سر, مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ جو لوگ روزے کے دنوں میں عام بازاروں میں سرے عام کھاتے پیتے ہیں, ان کے بارے میں کیا گناہ ہے, اور وہ دوسرے لوگوں روزے دار لوگوں کے لیے جی بالکل. وہ کیسے ہیں؟ محترم آپ کا کوئی اور سوال ہے اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ سر مجھے ایک اور سوال ہے جی اور فرمائیے, ایک سجیشن بھی ہے جی جی. کہ سر یہ جو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. سر عام حالت روزہ میں یا رمضان المبارک میں لوگ کھاتے پیتے ہیں, کیا فرمائیے گا؟ بڑی گناہوں پہ جرت والی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس قدر اعلانیہ کرنا, بے فکری اور بے باکی سے کرنا, یہ کوئی بہادری نہیں ہے. یہ تو بے غیرتی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کیا بہادری دکھاؤ گے؟ حیثیت کیا ہے انسان کی؟ تو اس کو ہمارے اسلام میں تو بڑا ڈسکریج کیا گیا ہے. بہت زیادہ. روزے کے ترک کی تو وعید اپنی جگہ پر ہے, پھر دوسری یہ حرمت کہ آپ اعلانیہ گناہ کر رہے ہو. اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں, تو جہاں پہ اسلامی اور نظام حرمت بھی پامال کر رہے ہیں آپ رمضان جہاں مبارک. پہ اسلامی نظام قائم ہوتا تھا تو وہاں پہ تو ایسے لوگوں کو قید کا حکم ہے اچھا, کہ باقاعدہ اسلامی شریعت. قید, ہاں, اچھا اچھا. ان کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ پھر اس عمل کے عادی ہو جائیں, یعنی روزہ رکھنے کے, تب تک ان کو قید میں رکھا جائے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ گناہ اپنی جگہ پہ رہیں گے, لیکن باقاعدہ اسلامی ریاست کو بھی ان چیزوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے اصول, احکامات, قوانین دیے گئے ہیں تاکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو. پھر اس پہ مطلب آپ دیکھیں کہ دوسرے لوگوں کا روزہ مکروہ کرنا, روزے دار کے سامنے کھانا. میں نے تو ایک شخص کے بارے میں ایک واقعہ سنا تھا, وہ غیر مسلم تھا لیکن وہ روزے دار کا احترام کرتا تھا. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روزے کے احترام کے بدلے میں مرنے سے پہلے ایمان عطا فرمایا. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلامی غیرت و حمیت ہونی چاہیے پھر انسان کو. اگر کوئی عذر ہے تو خدا نہ خواستہ الگ بات ہے, لیکن احترام, اور جتنے دیکھیں غیر مسلم جو ہے وہ اس کے احترام کے سبب اللہ نے ایمان جیسی نعمت سرفراز فرما دی. تو اہل ایمان کتنی غفلت میں کہ وہ اگر سر راہ کھائے پیے ماہ رمضان میں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام. جی فرمائیے. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں نا مطلب نماز کے بعد روزانہ فجر کی نماز کے بعد تسبیحات کافی ساری کرتی ہوں, اور درود ابراہیمی کی مطلب نا پوری 100 کی تسبیح پڑھتی ہوں, پھر کلمہ شریف 500 1000 اس طرح پڑھ کے. تو پھر مطلب میں نا پورے ہفتے کے بعد جب جمعہ آتا ہے تو جمعے کے دن میں مطلب یہ ساری تسبیحات صلی اللہ علیہ وسلم ہدیتاً تحفتاً ان کی بارگاہ رب العزت میں پیش کرتی ہوں. تو میرا یہ تحفہ انہیں قبول ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر میں یہ کہتی ہوں کہ میرے والدین کو, میرے ایک بھائی فوت ہوئے ہیں, ان کو اس کا اجر و ثواب ملے. تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب. بالکل صحیح طریقہ ہے, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ قبول ہوگا. پورا ہفتہ یہ نہیں قبول ہوگا تو کیا قبول ہوگا؟ سبحان اللہ. مطلب اتنے خلوص کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ, اتنی محنت کے ساتھ, اتنے اہتمام کے ساتھ تسبیحات کو پڑھنا, پھر پورے ہفتے کی تسبیحات کو بروز جمعہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں ایصال کرنا. اور یہ درست ہے کہ آپ اس کے بعد اپنے مرحومین کو بھی سارے ثواب کریں, انہیں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ, اور خود ان کو بھی ثواب ملے گا. اچھا, یہ بات جو ہمارے ذہن میں نا کہ ہم نے ان کو تو پیش کر دیا, اب بقیہ اتنا بچا یا نہیں بچا کہ ہمارے مرحومین کو. اللہ تو غفور الرحیم, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمام امت کو اس کا جو ہے اجر و ثواب پیش فرما دے. اچھا, ایک اور کال UAE سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ میں بینک میں جاب کرتا ہوں, لوگ بولتے ہیں کہ بینک کی جاب حرام ہے. اچھا, اور کوئی سوال ہے بھائی آپ کا؟ نہیں, تھینک یو. بہت شکریہ. جی جی صاحب, کیا فرمائیں؟ بینک کے لیے ڈائریکٹ کوئی قرآن و حدیث کی آیت تو نہیں آئی ہے, اصل میں تو حرمت ہے سود کی. تو جو تنخواہیں آتی ہیں وہ تو انٹرسٹ سے ہی, آپ بات سمجھیں, سود کی حرمت آئی ہے. اب بینک میں کیا کام ہوتا ہے ان سے بہتر کون جانتا ہے, آپ سمجھ گئے نا. اصل میں حرمت تو قرآن و سنت میں سود کی آئی ہے. تو سود کا کام جہاں بھی ہوگا, آپ نے بڑے ملفوف انداز میں جواب عنایت فرما دیا. سود کا کام جہاں بھی ہوگا وہاں پہ حرمت کا حکم ہے. حرمت کا حکم, بہت اچھی بات. صاحب نے بہت اچھے انداز میں جواب بھی عنایت فرما دیا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی مفتی صاحب کو میرا سلام, مفتی عامر صاحب کو. وعلیکم السلام. میرے دو سوال ہیں. پہلا یہ ہے کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں؟
ठीक है। दूसरा ये कि किसी शख्स का रोजा था, रोजा रख के वो फोत हो गया, तो अब उसका रोजा कैसे खुलवाया जाए? ठीक है। वस्सलाम। वालेकुम जी। ये जो बहन ने पूछा है कि शब कदर की अलामात क्या हैं, तो शब कदर की जो अलामात हैं वो बाज़ बुज़ुर्गों ने बताई हैं, लेकिन कोई इस तरीके से मसनून अलामात नहीं मिलती हैं। ठीक है। कि शब कदर में जो है वो इस तरह का आसमान होगा या इस तरह की फ़ज़ा होगी या इस तरह का माहौल होगा। वो कोई भी अल्लाह तबारक व तआला इशारा दे देता है, वो इशारा जिन जिन को मिला उन्होंने इसको अलामत करार दिया। ठीक। मतलब किसी शख्स ने उस रात को पानी पिया तो पानी एकदम से मीठा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह। तो इस तरह की इशारात अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाते हैं। बाकी जहाँ तक बात है कि शब कदर जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम अलामात नहीं तलाश करते थे, उसको तलाश करते क्या थे। बात है, क्या बात। हुजूर ने अलामतें नहीं तलाश हाय, की। उसको तलाश कर दो। तो पांचों रातें हासिल करने के लिए 5 में से एक रात तो है, एक रात डेफिनेट है। डेफिनेट है। तो 10 दिन का एतिकाफ का मकसद ये था कि इस रात को पा लें। अच्छा, उलमा का जो ज़्यादा अक्सरियत नजर आती है 27 के लिए आती, क्या फरमाइएगा आप इस हवाले में? जी हाँ, बिल्कुल 27 का एक मुमकिना इम्कान ज़्यादा है, ये उलमा का ख्याल है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की मशीयत ये थी कि इसको मख्फी रखा जाए। 27 का अदद जो है ना, आप देखिए कि सलामुन ही हत्ता मतलाइल फजर, सलामती वाली है ये रात। ये रात। तो हिया का लफ्ज़ जो है वो अगर आप काउंट करें तो सूरह कदर में 27वां है, जहाँ इशारा हो रहा है ना ये रात, वो 27वां है। 27वां। तो उलमा इस चीज़ से एक इस्तदलाल करते हैं। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि रमज़ान के अशरों में से तीसरा अशरा जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, और फिर तीनों अशरों में जो है वो ताक रातें अल्लाह ताला को पसंद है, सही। और ताक रातों में 7 का अदद सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह। तो आप 7 के अदद की आप निस्बत देखेंगे, तवाफ़ में आपको 7 चक्कर, आसमानों में 7 का तस्करा मिलेगा। तो 7 का अदद आपको अल्लाह ताला की तख्लीक में, कायनात में बहुत सारी जगहों पे मिलता रहेगा। तो जिससे अंदाज़ा होता है कि 7 का अदद जो है वो अल्लाह ताला को पसंद है। ठीक है। अच्छा, रोज़े के फौत होने के वाले से उन्होंने कुछ? हाँ, जिसका रोज़ा फोत हो जाए ना तो उसका रोज़ा फिर इंशाअल्लाह जन्नत में खुलेगा, उम्मीद करें। अच्छा, आपने नहीं खुलवाना है, फिर वो क्या जन्नत अच्छी में बात है, खुलेगा। सुभान अल्लाह। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए, सवाल बताइए। जी सर, ये जो हम सदका या फितराना वगैरह देते हैं तो क्या ये अब्बासी लोगों पर जायज़ है या नहीं? और सर मेरा अच्छा, दूसरा सवाल, अब्बासी लोगों को, अच्छा ठीक जी जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो फोत हो जाते हैं भाई या वालिदैन वगैरह, तो इनके मरहूमिन इनके लिए हम लोग नवाफिल अदा कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है जी, शुक्रिया। नवाफिल के वाले से, ठीक है, बहुत फितराना सबका एक ही होता है, फितरा नहीं, सबका एक ही होता है। ठीक है। ये अलग बात है कि अगर आप माली एतबार से देखें तो अगर कोई मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली है तो उसका फितराना जो है वो दिया जाता है गंदुम के एतबार से, जौ के एतबार से। फिर उससे बेहतर फितराना जो है वो दिया जाता है किशमिश के एतबार से, फिर उससे बेहतर फितराना दिया जाता है। तो ये हस्बे हैसियत, जी हस्बे हैसियत, लेकिन ये कि किसी कौम और ख़ानदान के एतबार से नहीं है। ठीक है। मरहूमीन के हवाले से इन्होंने सवाल किया कि अगर हम नवाफिल और नफली कोई भी इबादत करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, नफली कोई भी इबादत आप उनकी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। उसका सवाब इस साल आप उनको करें, ठीक, इंशाल्लाह पहुँचेगा उसका सवाब और उसका फ़ायदा उनको कब्र में मिलेगा। आज ज़्यादा सवाल जो है इसाले सवाब के हवाले से आया, मुफ्ती साहब आपने गौर किया और आपने भी नोट किया होगा, तो ये एक अच्छा रुझान है लोगों में कि अपने मरहूमीन को, लोग तो जिंदों को भूल जाते हैं, मरहूमीन को याद करना और इसाले सवाब उनको पेश करना। मैं इस पर भी 2-4 जुमले आपके। एक तो रईस भाई देखें कि कैजुअल्टीज़ जो है वो हालात हाज़रा में ज़्यादा हुई हैं, तो एक सोसाइटी की तवज्जो जो है इस तरह के वाक़यात पर कोई ना कोई इंतकाल कर रहा है तो जा रही हैं। और फिर रमज़ान का महीना जो है वो उसमें बिछड़े हुए लोग जो है ना ज़्यादा याद आते हैं, बहुत याद आते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। माँ बाप हों, बहन भाई हों, तो अपनों की याद जो है ना इस महीने में, वैसे तो जो मोहब्बत करने वाले उनको हमा वक्त अपने वालिदैन और भाई बहन याद होते हैं, लेकिन इस महीने में तो याद तड़पा देती है, बहुत ज़्यादा आती है। बिल्कुल। तो उसकी एक वजह ये भी है, और फिर ये एक हमारी ज़िंदा सोसाइटी है।
यूं समझ ले कि जिंदा दिल लोग हैं कि वो अपने मरहूमीन को भूलते नहीं हैं। हाँ, एक और कॉलर को ले लेते हैं। आ गए कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है और मुफ्ती साहब ने जो फरमाया बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये शहर मवासात भी है मुफ्ती साहब, चूँकि ईद बहुत करीब है, लॉकडाउन की सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ आई है, क्या आप फरमाइएगा? चंद रोज़े रह गए हैं, फिर आगे ईद भी, ईद उल फित्र भी है, तो किस तरह का ख्याल करना चाहिए? गमखारी का जो जज्बा है किस तरह हम उसको वो करें कि हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई हमारे साथ शामिल हो जाएं? असल में अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुनिया बनाई है ना, इस दुनिया के जो निज़ाम बनाया है मुआसात पे बनाया है, गमखारी पे बनाया है, और इस चीज़ पर बनाया है कि हम एक दूसरे की मदद करें, ताउन करें और अपने वसाइल से वसाइल में दूसरों को शेयर करें, शामिल करें। ये अल्लाह का कुदरती निज़ाम क्या है। बात। यानी आपको जीने के लिए खुद गर्ज बन के आप जी नहीं सकते, अल्लाह का निज़ाम नहीं है। जीने के लिए दूसरों को ज़िंदगी की नेमतों से और ज़िंदगी की खुशियों से सरफराज करना पड़ेगा। सूरज को देखें कि वो अपनी रोशनी जो है वो, आप दरख्त को देख लें, दरख्त को देख लें, वाह वाह, अल्लाह ताला की कायनात की हर चीज़ आपको ये बताती है। और मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं, मैं कभी कभी एक कुत्ते को देखता हूँ, तो अगर एक कुत्ता ज़ख्मी होता है, दूसरा कुत्ता उसको चाट रहा होता है ज़ख्म को, ये नहीं कि मिर्च मसाले डाल रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से ये जानवर भी हमें सिखाते हैं, जानवर भी हमें सिखाते हैं। हम अल्लाह की कायनात पे गौर तो करें, अल्लाह ताला ने ये चीज़ें सब हमें सिखाने के लिए दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे गौर करें तो हमें पता चलेगा अपने लिए तो हर कोई जीता है, कलंदर वो है जो औरों के लिए जिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में आपकी जवाबात में होप होती है, उम्मीद होती है, हौसला अफजाई होती है, सताइश होती है लोगों के लिए कि लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उसमें इस्लाह भी होती है, उसमें इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो क़वानीन और जो अहकामात हैं वो होते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह मुख्तसर वक्त में जामे और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सवालात को यकजा कर देते हैं हम, इसके बावजूद मुख्तसर वक्त में मुफ्ती साहब जवाब इनायत फरमाते हैं। इंशाल्लाह कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा। एक दो गुजारिशात हैं आपसे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं नवीद भाई, उनकी साहबजादी जो है नूर जहाँ अलील हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला उस बच्ची को सेहत कुल्ली अता फरमाए। एक हमारे दोस्त इमरान भाई, उनके भाई अज़ीम अहमद, उनका इंतकाल हुआ माह रमज़ान मुबारक में, दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमें गमखारी करनी चाहिए, ज़ख्मों पर नमक नहीं रखना चाहिए बल्कि मरहम रखने का कोई इंतज़ाम करना चाहिए, दो अच्छे बोल देने चाहिए। गमखारी का महीना है, मवासात का महीना है, तो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का मामला रखें और इस नीयत के साथ रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह आपसे मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।